نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی 60 آیات کا مختصر طور پر خلاصہ، اس کا پس منظر اور اس کی ابتدائی آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ توبہ کی بقیہ آیات کا مختصر طور پر خلاصہ اور اس کی آیت نمبر 75 سے 78 تک کا ترجمہ، تفسیر اور نفاق کے پیدا ہونے کی وجہ تسمیہ کیا ہے، ان باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بعض منافق اللہ کے نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کانوں کے کچے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تمام لوگوں کی بات کا سننے کا معاملہ ہے اور وہ مومنین کے لیے باعث رحمت ہیں، اور جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس بات کا بیان موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 67 میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ منافق مرد اور عورتیں یہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، یعنی وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور خیر کے کاموں سے اپنے ہاتھ روکے رکھتے ہیں، اس بات کا بیان موجود ہے۔ آیت نمبر 73 میں فرمایا کہ کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس بات کا بیان موجود ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ بعض منافق وہ ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ انہیں اپنے فضل سے انہیں مال عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے انہیں مال دیا تو وہ صدقہ نہیں کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں۔ اس کو ابھی ہم تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور آیت نمبر 78 میں اللہ تعالی نے متنبع فرمایا کہ اللہ دلوں کے رازوں اور سرگوشیوں کو جانتا ہے اور وہ غیبی باتوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہے، اس بات کا بیان موجود ہے۔ آیت نمبر 89 میں منافقوں کا ایک شعار یہ بتایا کہ نادار مومنین جب اپنی محنت کمائی سے تھوڑا مال صدقہ کرتے ہیں تو یہ منافق ان پر لعن کرتے ہیں، طعن کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اس بات کا بیان موجود ہے۔ آیت نمبر 81 میں منافقین کی بری خصلت کا ذکر ہے کہ خود تو جہاد نہیں کرتے اور گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور ساتھ میں مسلمانوں کو گرمی کے ڈر سے ان کو بھی جہاد سے منع کرتے ہیں، اس بات کا بیان موجود ہے۔ آیت نمبر 84 میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منافقین کے کفر کے سبب ان کی نماز جنازہ پڑھانے اور ان کی قبر پر جانے سے ہمیشہ کے لیے منع فرمایا گیا، اس بات کا بیان موجود ہے۔ اور اس طور پر سورہ توبہ میں جو 10ویں پارے میں شروع ہوتی ہے تو 10ویں پارے کے اختتام کو پہنچتے ہوئے اس کے بعد جب 11واں پارہ شروع ہوتا ہے تو 11ویں پارے میں اس پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر سے مطلع فرمایا کہ جب آپ سفر جہاد سے واپس مدینہ طیبہ پہنچیں گے تو بغیر کسی عذر کے جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقین جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے عذر پیش کریں گے، اس بات کا بیان موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 98 سے عرب کی دیہاتی لوگوں کے دو طبقوں کا بیان ہوا کہ ایک وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں اور مسلمانوں پر برے دن آنے کی منتظر رہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک دعاؤں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں، یعنی جو مال خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کی دو صورتیں، دو قسمیں بیان کی گئیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان لانے میں پہل کرنے والے مہاجرین و انصار اور نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں کو اپنی رضامندی کی قطعی سند عطا فرمائی، اس بات کا بیان موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 103 میں فرمایا کہ مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لیجیے تاکہ اس کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، اس بات کا بیان موجود ہے۔ آیت نمبر 107 میں مسجد ضرار کا ذکر ہے۔ منافقین نے ابو عامر راہب کی سازش سے یہ مسجد بنائی تھی، اس کا تفصیلی بیان اس میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد اس مسجد کے بنانے کے مقاصد یہ تھے کہ مسلمانوں کو ضرر پہنچانا، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ کفر کرنا، تیسرا مقصد یہ تھا اہل ایمان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا، اور چوتھا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والوں کے لیے سازشوں کا مرکز بنانا۔
جس کا تفصیلی حکم آپ اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 107 میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 111 میں فرمایا کہ اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ سے سودا ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنی جان و مال کو اللہ کو فروخت کر دیا ہے، یعنی وہ سب اپنا کچھ، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو، اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور ان کو جنت عطا فرمانے کا جو وعدہ کیا گیا ہے اس بات کا بیان اس میں موجود ہے۔ آیت نمبر 112 میں اہل ایمان کی صفات بیان ہوئے ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اس کے بعد آیت نمبر 118 میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے 3 صحابہ جن کے نام یہ ہیں حضرت کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مروان اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، اور انہوں نے جو ہے اپنے عذر حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، اس بات کا بیان موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 122 میں بیان کیا کہ سارے مسلمان اپنے سارے مشاغل کو چھوڑ کر اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کر سکتے، تو ضروری ہے کہ ان میں سے ہر علاقے اور طبقہ کے لوگ زندگی میں سے اپنے کچھ لوگوں کو دین کی راہ میں نکل کر کھڑے ہوں، یعنی انہیں دین کی راہ میں بھیجیں اور وہ دین حاصل کریں، اس کے بعد پھر وہ آ کر ان کے درمیان تبلیغ کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وحی ربانی نازل ہونے سے مخلص مومنوں کے ایمان کو تقویت ملتی ہے اور منافقین منکرین کے کفر اور نفاق کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کے بارے میں نازل ہوئیں اور یہ بہت بڑی بابرکت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک عظیم رسول آ گئے ہیں، تمہارا مشقت میں پڑھنا ان پر بہت شاق ہے، تمہاری فلاح پر وہ بہت حریص ہیں، مومنوں پر بہت شفیق اور نہایت مہربان ہیں۔ اب اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں تو آپ کے دین کی آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ کافی ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو یہ بڑی مبارک آیتیں ہیں جن کی نماز میں بھی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے پہلے آیت نمبر 75 سے ترجمہ پیش کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا شان نزول بھی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش فرمائیں گے۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ضرور بھلے آدمی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آیت مبارکہ میں فرمایا گیا فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا، بخلوا بِهِ، اس میں بخل کرنے لگے، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور منہ پھیر کر پلٹ گئے، فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا خَلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، تو اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا اس دن تک کہ اس میں ملیں گے بدلہ اس کا کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ جھوٹا کیا، وبما كانوا يكذبون، اور بدلہ اس کا کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا الم يعلموا ان اللہ يعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ان کے دل کی چھپی اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے، وان اللہ علام الغیوب، اور یہ کہ اللہ سب غیبوں کا بہت جاننے والا ہے۔ یہ کنز ایمان کے حوالے سے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ پہلی آیت مبارکہ ومنہم من عاہد اللہ، آیت نمبر 75، اس کے شان نزول سے یہ فرمایا گیا کہ یہ آیت مبارکہ ثعلبہ بن حاطب انصاری کے بارے میں نازل ہوئی، اور معاملہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ثعلبہ بن حاطب نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اس کے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائیں، تو حضور نے فرمایا اے ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس بہت سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکے۔ دوبارہ
ثعلبہ پھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہی درخواست کی کہ اور کہا کہ اس کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، اگر وہ مجھے مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا۔ جب یہ باتیں حضور کے سامنے کی گئیں تو حضور نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بکریوں میں برکت فرمائی اور اتنی بڑھی کہ مدینہ میں ان کی گنجائش نہ ہوئی، تو ثعلبہ ان کو لے کر جنگل میں چلا گیا۔ اب بکریاں بہت زیادہ ہو گئی تھیں اور زیادہ مال بھی ہو گیا تھا، یہاں تک کہ جمعہ کی جماعت کی حاضری سے بھی وہ شخص محروم ہو گیا۔ حضور نے اس کا حال دریافت فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اس کا مال بہت کثیر ہو گیا ہے اور اب جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہ رہی۔ حضور نے فرمایا کہ ثعلبہ پر افسوس۔ پھر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی تحصیل کرنے والے بھیجے، یعنی عاملین زکوٰۃ کو بھیجا گیا، تو لوگوں نے انہیں اپنے اپنے صدقات دیے۔ جب ثعلبہ کے پاس صحابہ کرام گئے اور انہوں نے صدقہ مانگا تو اس نے کہا کہ یہ تو ٹیکس ہو گیا، جاؤ میں سوچ لوں۔ جب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو حضور نے ان سے کہ کچھ عرض کرنے سے قبل 2 مرتبہ فرمایا، یعنی یہ لوگ ابھی آئے تھے اور انہوں نے حضور کے سامنے ثعلبہ کا پورا واقعہ بیان نہیں فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیب کی بنیاد پر 2 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس۔ تو یہ آیت نازل ہوئی اور پھر ثعلبہ صدقہ لے کر حاضر ہوا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے قبول فرمانے کی ممانعت فرما دی۔ تو وہ شخص ثعلبہ اپنے سر پر خاک ڈال کر واپس ہوا۔ پھر اس صدقہ کو خلافت صدیق اکبر یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں پاس وہ مال لے کر آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو انہوں نے بھی اسے قبول نہیں فرمایا۔ پھر خلافت فاروقی میں حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں آپ کے پاس وہ مال کو لایا تو انہوں نے بھی قبول نہیں فرمایا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ تو اس پورے شان نزول کو تفسیر کے ساتھ علامہ نصفی علیہ الرحمہ نے تفسیر مدارک کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے۔ اب یہ کہ دوسری آیت مبارکہ جس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، کہ اس کے پیچھے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق رکھ دیا ہے۔ اس تعلق سے امام فخر الدین رازی نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی کرنا، وعدے کو توڑنا، اور وہ وعدہ خلافی سے نفاق یعنی وعدہ خلافی توڑنے سے، وعدہ خلافی کرنے سے انسان کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ تو مسلمان پر لازم ہے کہ ان باتوں سے احتراز کرے اور عہد پورا کرنے، وعدہ وفا کرنے میں پوری کوشش کرے۔ حدیث پاک میں ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں بیان ہوئیں، جب بات کرے تو وہ جھوٹ بولے، نمبر دوسری یہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور نمبر 3 یہ کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرے۔ یہ منافقین کی 3 خصلتیں، 3 نشانیاں بیان حدیث پاک میں کی گئیں۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چھپی اور ہر سرگوشی کو جانتا ہے، یعنی اس پر کچھ مخفی نہیں ہے۔ منافقین کے دلوں کی بات بھی جانتا ہے، اور جو باتیں آپس میں وہ ایک دوسرے سے کہیں وہ بھی رب تبارک و تعالی جانتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ سے خاص طور پر ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مال دیا ہے تو ہمیں اس کے وقت پر صدقات کی صورت میں، صدقہ فطر کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں مال کو ادا کرنا، مال کو راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ وعدہ خلافی یہ ایک بڑا جرم ہے، اور اس سے انسان کے دلوں میں سب سے بری بات جو کہ نفاق کی صورت میں ہوتی ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جب کسی سے کوئی وعدہ کریں یا کوئی بات کہیں تو اس میں وعدہ خلافی نہ کریں اور اپنی ان باتوں کو، اپنے ان عہد کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان مبارک کی ان مبارک ساعتوں کے توسل سے ہم سب کی نفاق سے حفاظت فرمائے اور ہمیں
وعدے کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مالوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔